السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کے انیس اور میں محمد بلال۔ ناظرین، ایک بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج یہاں پہ موجود ہوں گے اکنامکس کے اسٹوڈنٹ محمد اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو ان سے ہم اکنامکس کے اسکوپ کے اوپر ڈیٹیلز میں بات کریں گے اور ٹاپ یونیورسٹیز جو پاکستان میں یہ ڈگری آفر کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس پہ کتنی کاسٹ لگتی ہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کے کیا اسکوپ ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ السلام علیکم محمد اسامہ بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ سنائیں؟ بہت شکریہ، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اسامہ بھائی، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اکنامکس آپ نے کیا سوچ کے آپ نے اکنامکس سلیکٹ کیا؟ جی بیسیکلی اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ میں نے کیوں یہ سلیکٹ کیا، تو میں پاکستان کے جو حالات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اکنامکس کے لحاظ سے پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے۔ ہم بہت سے مقابلہ کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی اسپیشلی۔ تو میں نے اکنامکس اس لیے سوچ کے رکھی کہ میں اپنے ملک کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، ملک کے لیے اچھا کچھ نہ کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں اکنامکلی۔ کہ پاکستان کے جو اکنامکس جو بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، یعنی کہ آپ کس طرح اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جتنے ریسورسز ہیں ان کو اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا۔ ان کی جو ڈفرینٹ وجوہات ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بیسیکلی جو ان کا جو مین مقصد ہے نا کہ ہماری جو حکومت وقت ہے یا جتنے بھی ہمارے یہ اکانومک منسٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس پہ توجہ نہیں دے رہے۔ یا بیسیکلی اگر ہم اس پہ بات کرنا سٹارٹ کریں کہ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں کیا کیا ہیں اور ان کو کیوں یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ لیکن جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے کیوں چوز کیا، یہ سوچ کے میں نے اسے چوز کیا کہ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں نا ان کو اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا، اور میں حکومت وقت یا ملک پاکستان کی اس طرف ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو ریسورسز ہیں ان کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کیسے کیا جائے۔ جی اسامہ بھائی، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیجیے گا پاکستان میں آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اس کا؟ جی پاکستان میں بیسیکلی اس کا تو بہت ہی وسیع اسکوپ ہے، لیکن اگر ہم سوچتے ہیں کہ اکنامک فیلڈ جو ہے نا بہت بیکورڈ فیلڈ ہے، یہ بلا 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 بلا، لیکن جو اکنامک جو میں اسکوپ کی اگر بات کرنا چاہوں تو جو جس فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں نا انسان نے خود اس کا اسکوپ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں اسکوپ نہیں ہے تو ہمیں بیسیکلی مین وجہ دیکھنی چاہیے نا کہ اس میں اسکوپ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم کام ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس کا پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے تو یہ بالکل ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس کا یہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اکنامکس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مین ریزن ہے کہ ہم اسکوپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامکس کا اسکوپ نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں اسکوپ دیکھا جائے اس کا تو یہ ہے کہ ہم اکنامکس پڑھنے کے بعد جس کا تو بزنس مائنڈ ہے پاکستان میں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جاب کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ بخوبی اس سے واقف ہیں، لیکن اگر آپ بزنس کی طرف جائیں تو میرے خیال سے آپ بیسٹ رہتے ہیں، اور اکنامکس پڑھنے کے بعد آپ کو بزنس کی کچھ نہ کچھ تعلیمات حاصل ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کیا آپ ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اور بزنس مین بننے کے لیے بھی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ پاکستان میں اپلائی ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس پہ نا حکومت وقت اب کام کرنا سٹارٹ کر رہی ہے کہ انویسٹرز کو بلا رہی ہے۔ ان سب کے علاوہ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان میں اگر آپ اکنامکس پڑھنے کے بعد آپ بینکنگ فیلڈ میں جا سکتے ہیں، بینکنگ کے علاوہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں جا سکتے ہیں، آپ فائنینشیل منسٹر بن سکتے ہیں، پولیٹیشینز میں آپ جوائن کر سکتے ہیں، آپ ایز اے اکانومسٹ اپنے کنٹری کو سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سے آپ اکنامکس پڑھنے کے بعد ایز اے میتھمیٹیشین، کیونکہ اس میں اکانومیٹرکس کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حساب کتاب کے ریلیٹڈ ہی ہے، تو آپ ایز اے میتھمیٹیشین بھی کام کر سکتے ہیں۔ جو مین چیز ہے اس میں کہ آپ ایز اے ٹیچر بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان میں۔ تو صاحب آپ نے صحیح بات کی ہے، اسکوپ کسی فیلڈ کا نہیں بلکہ بندے کا ہوتا ہے، ہر بندہ وہاں پہ جا کے اپنا اسکوپ بناتا ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیجیے، آپ نے کہا کہ میں نے یہ سوچ اکنامکس رکھی ہے کہ ہماری جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو میں وہ ہیلپ کر سکوں، اس کی جو نا اس کو ہم گرو کر سکیں۔ تو کیا کچھ سوچا ہوا آپ نے پاکستان کی اکانومی کے لیے، کچھ سوچا ہوا ہے؟ جی میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چائنا کو دیکھ لیں، ہمارا ایک بہت ہی اچھا دوست ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنی اکانومی کو کس طرح اسٹیبل کیا۔ اگر میں سٹارٹ کرنا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے چائنا، اس نے اپنی اکانومی کو اس طرح اسٹیبل کیا کہ اس نے سب سے پہلے جو چھوٹی صنعتیں ہیں نا اس پہ کام کرنا سٹارٹ کیا،
ٹھیک ہے. یعنی کہ گھر میں جتنی بھی صنعتیں لگتی ہیں ان کو سروائیو کیا, ان کے لیے اچھی پالیسیز بنائی, ان کو اچھا بجٹ دیا. ٹھیک ہے. اور ہاں یعنی کہ گھر گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ بڑی اگر انڈسٹری میں بنے تو اس کے لیے زیادہ لاگت آتی ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹری میں بنے تو ان کے لیے ہمیں اسپیشل ٹیکس پے کرنا پڑے, اسپیشل ہر چیز, یعنی کہ اپنی پبلسٹی کے لیے بھی ہمیں سب کچھ پے کرنا پڑے. لیکن اگر وہی گورنمنٹ اگر ایک ہاؤس ہولڈ میں بنائے, چھوٹے کھلونے وغیرہ بچوں کے یا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پیکنگ کے لیے بنتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہ ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ میں ہم لے آئیں, یعنی کہ ہاؤس ہولڈ سیکٹر میں لے آئیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ جلدی گروم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پاکستان میں جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان پہ اتنی توجہ نہیں دی جا رہی, بجائے ان کے کہ جتنی ہم جو بڑی صنعتیں ہماری پاکستان میں کام کر رہی ہیں. مجھے یہ سوچ کے بہت خوشی ہوئی, یعنی کہ یہ دیکھ کے بھی ابھی بہت ریسنٹلی بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے نا وہ بہت ترقی کر رہی ہے, اور اس کے باہر سے یعنی کہ اس کا کپڑا جو پوری دنیا میں نام پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہر چیز ہے نا اس کا وہ ایک برانڈ بن جائے. ہم تو یہ ہم پاکستانی خود یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نا برانڈڈ چیزیں چاہیے, لیکن ہم پاکستان کی کوئی چیز لینا کیوں نہیں پسند کرتے؟ کیونکہ ہمیں خود پہ اعتماد نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں خود پہ اعتماد پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے. خود پہ اعتماد پیدا کرنے کے بعد ہمیں اپنی جتنی چیزیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. پروموٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ جو 2 نمبری کا جو سلسلہ ہے نا, 2 نمبر کو ہی ہم نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں جو چیز بنانی ہے وہ پیور بنانی ہے, جو چیز ہم نے مارکیٹ میں لے کے آنی ہے وہ ایک کم پرائس میں ہو لیکن پیور ہو. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ہم اپنے ہاؤس ہولڈ سیکٹر یا ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز ہیں ان کو ہم گروم کریں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لیبر کی تو کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لیبر بہت زیادہ, لیکن لیبر کے لیے کام نہیں ہے. تو یہ کام اسی وقت بن سکتا ہے کہ اگر آپ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کام جب آپ گھروں میں تقسیم کرنا سٹارٹ کر دیں, یعنی کہ چھوٹی صنعت کا فروغ دینا شروع کر دیں. چھوٹی صنعت کو فروغ دینے کے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کے کھلونے بنانا, پیکنگ کا جتنا بھی سامان ہے, فٹ بال وغیرہ جو سیالکوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم گھروں میں تیار کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے پاکستان میں ایک باقاعدہ بہت بڑی انڈسٹریز بنی ہے جن پہ میرے خیال سے بہت زیادہ لاگت آتی ہے. اور پیورٹی کی جو چیز رہ گئی کہ پیورٹی کا میٹر جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو سدھارنا چاہیے, کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے. جی بہت اچھا اسامہ بھائی آپ نے بتایا کہ ہمیں ہاؤس ہولڈ کمپنیز کی طرف ہمیں زیادہ وہ توجہ دینی چاہیے. اس سے ہمارا جو انڈیویجول ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, ایز اے ہول ہمارا جو کنٹری وہ پھر خود بہت خوشحال ہو جائے گا. تو ہمارے بہت سے ناظرین ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو آپ بتا دیجیے گا کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پری میڈیکل رکھتے ہیں FSC میں اور پری انجینئرنگ رکھتے ہیں. پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ رکھ کے آگے اکنامکس میں آنا, سوشل سائنسز میں ظاہر اکنامکس شامل ہوتا ہے, تو کتنا کوئی ڈیفیکلٹ ہے ان کے لیے؟ نہیں, ڈیفیکلٹ کوئی چیز نہیں ہوتی اگر آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ کا انٹرسٹ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے میرے خیال سے تو انٹرسٹ کی ایک الگ چیز ہے کہ ہر بندہ ہی اکنامکس جو نہ بھی پڑھے وہ بھی اکنامکس کو یوز کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو پڑھ لیں, اچھے طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں, تو میرے خیال سے آپ اپنا بزنس میں اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں. اور باقی یہ جو ہمارے پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہم کوئی زیادہ کوئی انوکھی چیز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. یہ بیسک بزنس کے بارے میں اور دوسری جو ہماری اکاؤنٹنگ وغیرہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, تو جو کہ ہمیں بس یہی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ بزنس کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں, بزنس میں کیا کیا ہم چیزیں یوز کر سکتے ہیں, کیا کیا ہم اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے ان کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے. تو موسٹ ویلکم ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں. اسامہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ناظرین ہیں ان کو ریکمینڈ کیجیے گا, کون سے کچھ ٹاپ یونیورسٹیز بتاتے ہیں جو یہ فیلڈ آفر کریں ہیں پاکستان میں؟ جی آپ تو فیملیئر ہیں کہ پاکستان میں جو ٹاپ یونیورسٹی ہے, میں سب سے پہلے تو پنجاب یونیورسٹی کا نام لینا چاہوں گا جو کہ ریکمینڈ کر رہی ہے اکنامکس کو. اور اس کے بعد GCU, یہ لاہور بھی ہے, GCU فیصل آباد بھی ہے جو کہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں اکنامکس کے لیے. اور میں باقاعدہ طور پہ اپنی یونیورسٹی کو بھی ریکمینڈ کروں گا جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ہے. ہم بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں اگر اجازت چاہوں تو میں یہاں پہ نا اپنے بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھے ٹیچر کا
यानी कि इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बेसिक से लेके चले और अभी तक हमारा इंटरेस्ट ऐसा इसमें बिल्ड हुआ कि हम देखना चाह रहे हैं कि पता नहीं आगे इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे बहुत ही नाइस टीचर जो कि हमारे अब वीसी बन चुके हैं यूनिवर्सिटी के, सर आफ्ताब साहब, डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब साहब, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमें स्टार्ट से लेके चले और एंड सेमेस्टर तक उन्होंने हमें इकोनॉमिक्स की बेसिक की हर चीज़ बता दी, इस तरह बताई कि हमें अब वो हमारे दिलों में रची बसी है। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप जीसीओ और पीओ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं इनके लिए। तो उसामा भाई, आप इकनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो बीइंग इन इकनॉमिक्स मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो करंट हुकूमत है उसकी इकनॉमिकल जो परफॉर्मेंस है उससे आप कितने मुतमईन हैं? जी, मैं मुकम्मल तौर पे तो इस पे मुतमिन नहीं यानी कि शो करवाना चाह रहा, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादातर इस पे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो बहुत सी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेके आ रही है। इतनी जल्दी तब्दीली तो नहीं आती कि हम दिन में उठें और तब्दीली आ गई हो, लेकिन ये है कि हम लॉन्ग टर्म जो है ना पॉलिसीज़ पे काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, हम देख सकते हैं कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 90s के बाद अब बूस्ट कर रही है, तो उम्मीद है कि इसी तरह हमारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बूस्ट करना स्टार्ट हो जाएंगी। और मैं इकोनॉमिकली जो मैं कहता हूँ कि वैसे तो हब कराची है, लेकिन मैं पंजाब में कहता हूँ कि जो इकोनॉमिकली जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना, जो एक सिटी है वो सियालकोट का मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो यानी कि अपना लोहा खुद मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर हम ये देखना स्टार्ट कर दें ना कि हम खुद का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, यानी कि हम खुद खुशहाल होना शुरू कर दें, इससे हमारा एक घर खुशहाल होगा। ठीक है, एक घर के खुशहाल होने से इसी तरह हमारा एक सिटी खुशहाल हो जाएगा। ठीक है, एक मोहल्ले से फिर एक तहसील से एक सिटी और सिटी से एक सूबा पूरा हमारे खुशहाल होना शुरू हो जाएगा। यही स्ट्रेटजी लेके हमारा ना सियालकोट जो सिटी है यही लेके चला के, यानी कि वो चाह रहे हैं कि पहले हमारा जो है ना हमारा सिटी वो अच्छे तरीके से ग्रूम हो, उसके बाद फिर हमारा यानी कि सूबा और फिर हमारा कंट्री, इस तरह से यानी कि ना हम छोटे तबके से लेकर ऊपर तक आना स्टार्ट करें तो फिर इंशाल्लाह हम ना अच्छे तरीके से पाकिस्तान को ग्रूम कर सकते हैं इकोनॉमिक। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।